بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس ڈسکشن میں ہیومن سوسائٹی کے ذیل میں ہم لوگوں نے تھوڑی سی بات کی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں تو پرابلم کیا ہے۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ دیکھیے، آدمی جو ہے ایک یونٹ ہے، ایک اکائی ہے جس کے ذریعے سے ہی سماج بنتا ہے۔ تو یہ جو آدمی ہے اس کے اندر ایک اپنے آپ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت جہاں بھی پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان اس کے فائدے کے لیے سوچنے لگتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ ہم لوگوں نے شب ہجرت بھی دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو کہا ہم نے تم دونوں کو بھائی بنا دیا ہے، اور اب وہ میرا بھائی جو ہے اور ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ کر دی ہے، کون ہے جو اپنے بھائی کے اوپر اپنی عمر کو قربان کر دے دے۔ تو دونوں فرشتوں میں کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ یہ اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، جبکہ نہ بیوی، نہ بچے، نہ پراپرٹی، نہ کوئی چیز، فرشتوں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، مگر انہوں نے اس کو بنیاد بنایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کریں گے تو جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنی ہی زیادہ ہم عبادت کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ غور کریں تو انسان میں ایک جذبہ محبت ہوتا ہے، اور یہ جذبہ محبت اللہ نے اس کو دیا ہے، ورنہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا تھا جب اپنی ذات سے محبت ہی نہیں ہے۔ سامنے سے مثال کے طور پر اگر ہم لوگ ہیں اور اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہمارے پاس جذبہ محبت نہ ہو تو سامنے سے بس آ رہی ہو، ہم کیوں ہٹیں؟ ہمیں اپنی ذات سے محبت ہے، ہم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں۔ بیمار پڑے تو دوا کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ مان لیجیے اگر محبت نہ ہوتی تو لوگ آج کووڈ کے انجیکشن کیوں لگوا رہے ہوتے؟ اپنے سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان میں جذبہ محبت ہوتا ہے شروع سے، لیکن یہ سارا جذبہ محبت دیکھیے میں سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے اصل میں محبت اپنی ذات سے ہے۔ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا خاندان، میرے ماں باپ، یہ ساری محبت، میرا محلہ، میرا امام باڑہ، میرا شہر، میرا ملک، آپ جتنی محبت کے جذبوں کو دیکھیں گے، جتنی لکیریں کھینچیں گے، میرے سے شروع ہوتی ہیں، میں سے شروع ہوتی ہیں۔ یعنی اس کے اندر وہی جو اہم ہوتا ہے اس کا، جو یہیں سے ایگو بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں اس طرح شروع کرتا ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ محبت تو فطری ہے جو اس کو ہوگی اور جو اپنی ذات سے ہوتی ہے، یہ سماج کے ایک آئیڈیل سماج کے بننے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ جب میں ہوں تو پھر مجھے اگر رشوت سے فائدہ ہو رہا ہے تو میں رشوت لوں گا، اگر کرپشن سے فائدہ ہو رہا ہے تو میں کرپشن کروں گا، اگر کسی کی حکومت گرا دینے سے فائدہ ہو رہا ہے تو گرا دوں گا۔ آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی بادشاہوں کے یہاں کہ انہوں نے اپنے باپ کو قید کر دیا، اپنے بھائیوں کو مروا ڈالا، چچا اور بھتیجے دونوں جو یعنی فادر ان لا اور سن ان لا بھی ہیں، ایسے چچا اور بھتیجے ہندوستان کی تاریخ موجود ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ دونوں خنجر لے کے آئے تھے، جب گلے ملے تو انہوں نے ان کو مارا، یہ جوان آدمی تھے، انہوں نے چچا کو مار ڈالا اور یہ صاحب اس کی جگہ حاکم بن گئے۔ کیوں؟ یہ مجھے اپنی ذات سے محبت ہے، یہی میری جو اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے یہی مجھ سے سارے گناہ کرواتی ہے، ساری غلطیاں اور خامیاں جو آتی ہیں وہ سب اسی کے سارے سے آتی ہیں، مگر ہے فطری۔ اور یہ جتنی بچپنے میں تو اتنا آدمی کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے یہ احساس اس کا شدید سے شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر سلوشن کیا ڈھونڈا جائے کہ انسانی سوسائٹی میں محبت کو کھرچ کے ختم بھی نہیں کر سکتے کہ نکال دیں۔ یہ محبت کا جذبہ جو ہے جو سب لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور کرپشن کرواتا ہے۔ اب میں نے تو یونیورسٹیز میں دیکھا ہے، اب ان کا لڑکا جاہل ہے لیکن اپوائنٹ ہو جائے کسی بھی صورت سے، آج بھی وہ سب ہوتا ہے، سفارشیں کروائی جاتی ہیں، سفارشیں لگوائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، اس سے بحث نہیں۔ تو ایک اس طرح کا جو سماج بنتا ہے وہ اسی وجہ سے بنتا ہے۔ اب کریں کیا؟ تو اب ایک صورت تو یہ تھی کہ محبت ہی کو ختم کر دیں، کیسے؟ تو یہ پاسبل نہیں تھا، کسی میڈیکل شاپ سے کوئی ایسی دوا نہیں ملتی جو محبت کا خاتمہ کر دے۔ تو اب بہت سے لوگوں نے مثلاً ذہن میں تو یہ آتا ہوگا نا، وہ اپنی ذات سے محبت کرنے کے بعد بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا ہوگا، یہ بھی اس کی فطرت ہے، کسی بڑی محبت کی تلاش میں ہے۔
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے محبت خدا ہونی چاہیے. ہر مذہب میں آپ کو ملے گا. بنی اسرائیل میں دیکھیے، ہمارے یہاں عیسائیوں میں دیکھیے، ہمارے ہندو بھائیوں میں دیکھیے کہ لوگ سنیاس لے لیتے تھے، سادھو ہو جاتے تھے، قسم کھا لیتے تھے شادی بیاہ نہیں کریں گے اور اس کے بعد پوری زندگی خدا کی یاد میں بسر کرتے تھے. اچھا، فطری بات ہے کہ جب اللہ کے جمال و جلال میں کوئی کھو جائے گا تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. جہاں پر بہت تیز لائٹ ہو اس میں آدمی آنکھ لگا دے یا سورج کو دیکھنے لگے تو سورج کو دیکھنے کا یہ اثر ہوگا کہ اب جب پلٹ کر کے زمین پر دیکھنا چاہے گا تو کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ سورج کی اتنی تیز روشنی مجبور کر دے گی کہ آدمی نیچے نہ دیکھ پائے. یہ فطری بات ہے. تو جس نے ذرا سا بھی اللہ کے جمال کا یا جلال کا اندازہ کر لیا پھر وہ سب سے الگ ہو جاتا تھا. ہماری مثال موجود ہے. گوتم بدھ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، مہاتما تھے مہاتما گوتم بدھ، بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلے گئے ہمیشہ کے لیے. تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دیا اسی وجہ سے کہ اللہ کی محبت ہے، اب اس کے آگے تو کوئی محبت ٹکتی ہی نہیں. تو اگر یہ والی محبت اختیار کر لی جائے تو پھر یہ والے تو سماج بنا ہی نہیں سکتے. ان کے تو سماج یہ تو ہر آدمی اپنے آپ میں ایک سماج خود ہی ہے کہ میں ہوں، میرا رب ہے، باقی کوئی ہے ہی نہیں درمیان میں. تو پھر یہ کیا انسانی سوسائٹی بنائے گا، انسانی سماج بنائے گا؟ اور نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ انسانی سماج بن ہی نہیں پائے گا. وہ پہلے والے جو دنیا دار تھے انہوں نے تو جو انسانی سماج بنایا تھا، اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیے تو ان کے یہاں تو پھر بھی یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ایسا انسانی سماج انہوں نے بنایا جس کے اندر بن تو گیا لیکن اپنے مفادات، اپنے انٹرسٹ موجود تھے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ظلم و زیادتی ہوئی، عدل نہیں قائم ہو سکا. یہاں تو یہ ہے کہ جڑ سے سماج ہی نہیں بن پائے گا. سب لوگ اگر یعنی راہبانہ زندگی، سنیاس والی زندگی گزارنے لگیں گے تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. دیر از نو مانکری ان اسلام. مانک ہوتے ہیں، راہب ہوتے ہیں، تو مانکری کہتے ہیں رہبانیت کو. تو رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، سنیاس نہیں ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ یہ کوالٹی ڈیولپ کرو کہ سماج میں رہو مگر مزاجن سنیاسی رہو، مزاجن راہب رہو، اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی ذات کو سوچو. کیسے ہوگا؟ اب اگر یہ اس پر توجہ فرمائیں تو بڑی آسانی سے بات، یعنی یہ ایک اسٹیج تھی کہ انسان اپنی محبت کو ہٹا کے اپنے کو محبت الہی میں لے جائے، محبت الہی سے رابطہ قائم کرے. اور محبت الہی بلندی کی طرف ہے، ماننا ہی پڑے گا. اب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، جب اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں تو اوپر دیکھنے لگتے ہیں. اگرچہ خدا سب جگہ موجود ہے، وہ نیچے بھی موجود ہے، خالی اوپر ہی تھوڑ نہیں ہے. مگر پروردگار، میں تو یوں کہوں کہ ایک ایسی لائن ہے جو آپ کو کھینچنا ہے اس پوائنٹ پر کہ اپنی محبت کو محبت الہی سے کنیکٹ کرنا ہے. جیسے ہی محبت الہی سے کنیکٹ ہوگی آپ کی محبت تو وہاں پر رکنا نہیں ہے. اگر رکے تو پھر راہب بنیں گے، پھر ماں نہیں یاد رہے گی، باپ نہیں یاد رہے گا، بیٹا نہیں یاد رہے گا، بیوی کو بھول جائیں گے، سماج نہیں یاد رہے گا. نہیں، وہ فوراً وہاں جیسے ہی کنیکٹ ہوا وہاں نیچے وہ لائن آئے گی، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اس ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. تو جیسے ہی اللہ نے کہا میری طرف تمہاری محبت کنیکٹ ہوئی، اب میری کائنات کی طرف دیکھو، میرے ذروں کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے. اب تمہیں ہر شے سے محبت ہونی چاہیے جو میری بنائی ہوئی ہے، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. آپ دیکھیں، جہاں دنیاوی محبتوں کی بات میں کہوں کہ ایک صاحب کے لیے سنا ہے، ان کا ایک بچہ، جوان بچہ مر گیا تھا، تقریباً جوانی کی عمر میں تھا. اس نے ایک میلی سی چٹ لا کر کے دی تھی کسی چیز کے باندھنے کے لیے، وہ ان کے پاس رکھی رہتی تھی. کسی نے کہا بھی کہ بہت میلی چٹ ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرا وہ بیٹا جو تھا، جوان تھا، مرنے سے پہلے میں نے اس سے منگوایا تھا کہ کچھ چیز باندھنی تھی تو لایا تھا. یعنی اگر محبت ہوتی ہے تو اس کی لائی ہوئی شے بھی ہوتی. تو اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کی کائنات سے محبت ہے. اسی لیے دیکھیے نماز میں کوئی جگہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں. یعنی آپ الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے کہ آپ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور مستقل الحمدللہ رب العالمین. اور جب مجلسوں میں جاتے ہیں تو آپ سے سورہ حمد پڑھوائی جاتی ہے، اور جب آپ قبر پر جائیں تو آپ سے پڑھوایا جاتا ہے. یعنی اسلام یہ کہہ رہا ہے زندوں کو چھوڑو، یعنی زندوں کو چھوڑو، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، زندوں کا تو خیال رکھنا ہی چاہیے، مردوں کو بھی نہیں بھول جانا.
قبرستان میں جا کے جو مر گئے ان کا بھی خیال رکھنا، کیونکہ سائیکل ہے، جب تم نہیں رہو گے تو تمہارے بعد والے تمہارا خیال کریں گے، اور اگر یہ عادت نہ ہوئی تو پھر یہی ہوگا۔ تو کہا کہ اگر آپ غور کریں تو محبت الہی کو قدرت نے کہا کہ بھئی میں عالمین کا رب ہوں، تم نے مجھ سے محبت کی ہے، اب یہ محبت پلٹ جانی چاہیے، یہ میں کے ذریعے سے نہیں ہوگی، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا دوست، میرا عزیز، میرا محلہ، بلکہ یہ محبت پلٹ کے یوں آئے کہ میرے رب کی کائنات، میرے رب کے بندے، میرے رب کے جانور تک کو، یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بے ضرورت ایک پتی بھی نہیں توڑو، تمہیں ضرورت ہے تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو نیم کی پتیاں چاہیے علاج کے سلسلے میں، جتنی چاہیے اتنی توڑ لو۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ بات کرتے رہتے ہیں اور پیڑ لگا ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، وہ نوچ لیا، یہ بے ضرورت نوچا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ پتی بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کائنات کا ہر ذرہ، یعنی تمہیں صرف انسانوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اس پتی سے بھی محبت ہونی چاہیے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ جانور کے بارے میں کہا اس کے منہ پر نہیں مارو، وہ اللہ کی بڑائی کا بیان کرتا رہتا ہے، یعنی اس سے آپ کو اللہ کی بزرگی اور برتری کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو کائنات سے محبت پیدا کر دیتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی محبت بہت ہی سیمت ہو، بہت ہی لمیٹڈ ہو، اور وہ ایک جگہ پر ہے، بڑھ ہی نہیں پا رہی ہے، کیونکہ آخر میں ختم ہو جاتا ہے، میرا خاندان ہوا تو اس کے بعد یہ سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے محبت الہی سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ یہ محبت الہی ہم کو پوری کائنات سے کنیکٹ کر دے گی، اور اس کی جو خرابی اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے دور ہو جائے گی، میں ختم ہو جائے گا، یہ جو جانور کی طرح میں کرتا ہے انسان، یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ آ جائے گا میرا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کا جو ہے عالمین کا رب ہے، اس کی طرف سے ہماری محبت نیچے پلٹ کے تمام لوگوں پر آئے گی۔ اب میں اپنی ماں سے محبت کروں گا مگر خدا کی ذات کے لیے، جب جتنی محبتیں ہوں گی وہ سب اوپر سے چڑھیں گی اور نیچے آ جائیں گی، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری محبت کے اندر اب سب چیزیں پیدا ہونے لگیں گے۔ دیکھیے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ ہمارے یہاں یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خالی قولوا لا الہ الا اللہ کہو نماز نہ پڑھو، نہیں، الحمدللہ رب العالمین آپ نے کہا تو کائنات سے آپ کو محبت ہو گئی، کائنات کے ذروں سے محبت ہو گئی۔ اب آپ اپنے یہاں ان شخصیتوں کو جو صحیح طور پر اسلام کا تعارف کرا رہے تھے، وہ سماج جو بنانے والے تھے، سوسائٹی بنانے والے، آپ خود سوچئے آدمی کیا چاہتا ہے کہ اس کی اپنی محبت یہ ہوتی ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں۔ دیکھیے بہت سے لوگ صدقات کرتے ہیں، اچھا اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، اپنے پرانے کپڑے غریبوں کو دے دیے، کہ جو کپڑے اب نہیں پہنیں گے چلو بھائی کسی غریب کو دے دیا، چلیے یہ بھی کام آ گیا تو کوئی برا نہیں ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چوتھا پارہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک اس چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو۔ جو چیز تمہیں پسند ہے جب تک اس کو دوسروں کو نہیں دو گے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یہ کہا ہے، لیکن چلو اس کو بھی اللہ تعالیٰ مان لیتا ہے کہ وہی صحیح جو تم نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ امیر المومنین بازار کوفہ میں 2 کرتے خرید رہے ہیں یا 2 پارچے خریدے، ہم نے جو بھی ہو کپڑے لیے، ایک مشہور یہی ہے، اب اس کی قیمت اس زمانے میں 7 درہم اور 5 درہم، اور درہم تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوتا تھا، تو 21 گرام چاندی بہت ہوئی، تو 7 درہم اور 5 درہم کا تو ہونا کیا چاہیے تھا۔ میں امیر المومنین مالک تھے، آقا تھے، اور وہ غلام تھا قمبر، اس 7 والا اپنے لیے لیا، گئے ہیں عید کا کپڑا خریدنے، اور یہ نوکر کے لیے یا غلام کے لیے، غلام تو اور نیچے ہوتا ہے۔ اب آج کل تو ایک نیا فیشن ڈیولپ ہو گیا ہے، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم علی کے نوکر، ہم فاطمہ کے نوکر، اور امام حسن کے حسین کے نوکر۔ ارے بھائی نوکر غلام سے بڑا ہوتا تھا، نوکر کا جب تک جی چاہے نوکری کرے، جب جی چاہے نوکری چھوڑ دے۔ ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے غلام ہیں، یعنی ان کے غلاموں کی شان دیکھی ہے ہم نے۔ تو اس میں 7 درہم کا کپڑا لیا، 5 درہم کا کپڑا لیا آپ نے، اور 7 درہم والا قمبر کو دیا۔ تو جب قمبر نے 7 درہم والا کپڑا لیا تو وہ بھی مزاج شناس غلام ہے اپنے آقا کا، کہنے لگے کہ یہ آپ پہن لیجیے، بہتر ہے، یہ میں پہن لوں گا۔ یہ ان کا ظرف ہے کہ وہ ایک ایسا سماج بن رہا ہے جس میں اپنی ذات سے محبت نہیں، اپنے آقا سے محبت ہے۔ یہ سب وہی ہے کہ محبت الہی پلٹ رہی ہے، وہ امیر المومنین کو پہچانتا ہے کہ یہ مولا ہے۔
اگر حضرت کہتے ہیں کہ میں دنیا میں چاہتا ہوں کہ غلاموں کا اسٹیٹس بلند کر دوں اور ان کو بلند کروں اور یہ کروں، تو 7 درہم کا کپڑا پہن کے بھی غلامی کے تصور سے باہر نہ نکلتا۔ حضرت نے اس سے فرمایا قمبر تم جوان ہو، میں بوڑھا ہو گیا، جوانوں کو اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے، تم پہنو۔ کہیں درمیان میں غلامی یا سلوری کو انہوں نے نہیں آنے دیا۔ یعنی کیوں؟ محبت الہی اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ یہ جذبہ جو ہے کہ دل کو ٹھیس نہ پہنچے، یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ محبت الہی سے پیدا ہو رہا ہے۔ اب بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کو کتنا چاہتے تھے؟ یہ بیان کرنے کے لیے تو ہفتوں چاہیے، جو پڑھا جاتا رہے کہ کتنا چاہتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے۔ یعنی ادب کرتے، ان کا احترام کرتے تھے کہ جب تشریف لاتی تھیں تو ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ کسی اور ہمیں نہیں ملا کہ حضرت علی کے آنے پر رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ تھی، محبت بہت کرتے تھے۔ جناب فاطمہ کے آنے پہ کھڑے ہوتے تھے، پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو جناب فاطمہ کو اتنا، مگر جب آپ نے کنیز جناب فضہ کو جناب فاطمہ کے حوالے کیا تو کہا فاطمہ ایک دن گھر کا کام تم کرنا، ایک دن یہ کرے گی۔ کیا کنیز یہی ہوتی ہے؟ آپ اپنے یہاں نوکرانی سے کہیں کہ صاحب ایک دن تم کرو گے کام، ایک دن ہم کریں گے؟ نہیں، آپ نوکرانی سے وہ کام نہیں کروا پاتے، میڈ سرونٹ سے وہ نہیں اسٹیٹس بنا پاتے جو رسول اللہ نے اپنی اتنی بلند مرتبہ بیٹی کے ساتھ کیا ہے معاملہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کے رسول نے یہ بہتر کیا ہو جناب فاطمہ کے لیے، ورنہ ان کا ایٹیچیوڈ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یعنی وہ کتنا اس کی رعایت کرتی، ہو سکتا ہے وہ کہتی کہ 2 دن میں کام کروں گی، 1 دن تم کرنا، تو آپ نے کہا 1 دن تم کرنا، 1 دن یہ کریں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محبت کو، انا کو ختم کرنے کے لیے محبت وہاں جائے گی اور پلٹے گی، تبھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ محبت اس لائق ہوگی۔ اور اسی لیے ہمیں ملتا ہے، کربلا میں بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے چلتے وقت جب تمام لوگوں کو رخصت کیا، سب کو سلام کیا، اس وقت کسی کو فکر ہوتی، اتنی لاشیں اٹھا چکا ہے ایک آدمی، سب لوگ ہیں، اپنی آخری منزل پر جا رہا ہے، جہاد کریں گے، یہ ہے۔ فضہ کھڑی ہوئی تھیں در خیمہ پر، فضہ وہی کنیز جو جناب فاطمہ کی کنیز تھی، جو سلام کیا امام حسین علیہ السلام نے فضہ کو چلتے وقت۔ تو اس میں یہ نہیں کہا کہ میری کنیز فضہ تیرے اوپر سلام، ارشاد فرمایا میری ماں کی کنیز فضہ تیرے اوپر میرا سلام۔ کیا اسٹیٹس ہے جناب، یہ میری نہیں، میری ماں کی کنیز فضہ تیرے اوپر میرا سلام ہو۔ اب وہ تو بعض ذاکرین نے اس کو بڑھا دیا، اماں فضہ جو ہے، حضرت نے یہ نہیں فرمایا، حضرت نے جاریہ کہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میری ماں کی کنیز فضہ تجھ پر میرا، تو گویا اسلام کہتا ہے کہ اگر محبت الہی پیدا ہو جائے تو اس سماج میں چھوٹا بڑا، اونچ نیچ، ٹکراؤ اپنے آپ ہی ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کم سے کم کربلا میں امام حسین نے وہ سماج چند دنوں ہی کے لیے صحیح بنا کے دکھایا تو ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اگر ایک سسٹم سماج جو ایسے سسٹم ہے جو سماج نہیں بنا پائے، اور وہ سسٹم ہے جس نے چند دنوں کے لیے وہ سماج بنایا ہے، تو کون سا بہتر ہے؟ میرے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کا فیصلہ خود ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔